السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ننھی دعا اور شکر کا خزانہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر میں دعا نام کی 8 سال کی ایک ننھی سی بچی رہتی تھی۔ دعا بہت پیاری تھی، لیکن اس کی ایک بری عادت تھی۔ وہ بات بات پر ناراض ہو جاتی، ہر چیز کو لے کر نالاں رہتی تھی، اور سب سے بڑی بات، بہت ناشکری کرتی تھی۔ ہر صبح اس کی امی اس کے لیے پیار سے ناشتہ بناتی، دلیا، انڈا یا پراٹھا، مگر دعا ہمیشہ منہ بنا لیتی۔ امی، روز ایک ہی سا ناشتہ کیوں بنتا ہے؟ کھانے کو کچھ اور نہیں ہے کیا؟ امی سمجھاتی، بیٹا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر کسی کو یہ سب بھی نہیں ملتا۔ لیکن دعا سنتی کہاں تھی؟ اسکول پہنچی تو وہاں اس کی کلاس کی بچیاں اپنے رنگ برنگے نئے کلر پینسلز نکالتی۔ دعا ان کے کلرز دیکھ کر اداس ہو جاتی۔ اس سے لگتا جیسے اس کے پاس کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنا بیگ زور سے زمین پر پٹکتی، پھر اپنے کلرز کو غصے میں ادھر ادھر پھینک دیتی۔ اس کی امی اس کی یہ عادت دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ ایک شام دعا کے نانا ابو شہر سے ان کے گھر آئے۔ امی نے فوراً دعا کے رویے کے بارے میں بتایا۔ نانا ابو نے دعا کو سمجھانے کا ارادہ کیا۔ رات کو کھانے کے بعد جب گھر میں خاموشی چھا گئی تو نانا ابو نے دعا کو اپنے لائبریری میں بلایا۔ دعا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ نانا ابو اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ دعا ان کے پاس ہی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ نانا ابو بولے، دعا بیٹا، کیا تم جانتی ہو کہ دنیا میں سب سے قیمتی خزانہ کون سا ہوتا ہے؟ دعا نے حیران ہو کر پوچھا، نہیں نانا ابو۔ نانا ابو مسکرائے، وہ ہے شکر کا خزانہ، جو ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں، اور جو ناشکری کرتے ہیں وہ ہمیشہ اداس رہتے ہیں، اور نعمتیں بھی ان سے چھن جاتی ہیں۔ دعا خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کو اپنے دل میں پہلی بار نرمی اترتی محسوس ہوئی۔ اگلی شام نانا ابو اسے گھر کے پاس والے باغ میں لے گئے۔ وہاں پھول کھلے ہوئے تھے، پرندے چہچہا رہے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دیکھو دعا، نانا ابو نے کہا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، جو دیکھنے والوں کے لیے خزانے جیسی ہیں۔ کبھی کبھی بس ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس رات نانا ابو نے دعا کو ایک خوبصورت سی ڈائری دی۔ نانا ابو بولے، یہ شکر کا خزانہ ہے میری پیاری دعا۔ روز رات سونے سے پہلے تم اس میں 5 نعمتیں لکھو گی۔ جو بھی نعمتیں تم نے دن بھر محسوس کی، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، پھر ان کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو اور سو جاؤ۔ دعا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس رات اس نے ڈائری کھولی اور لکھنا شروع کیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے دل سے الحمدللہ کہا، اور وہ رات اس کی زندگی کی پہلی پرسکون رات تھی۔ دن گزرتے گئے، دعا بدلتی گئی۔ ہر رات وہ 5 نئی نعمتیں لکھتی۔ ہر دن وہ پہلے سے زیادہ شکر گزار بنتی جا رہی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر رہنے لگی۔ ایک رات دعا آہستہ سے امی کے پاس گئی۔ امی، میں نے بہت غلط کیا۔ میں نے ناشکری کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کیا، لیکن اب میں جان گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اگر ہم شکر نہیں کریں گے تو نعمتیں بھی ہم سے چھن جائیں گی۔ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے، تب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دے رکھا ہے۔ امی نے دعا کو گلے سے لگا لیا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ شکر گزار رکھے میری بچی۔ اگلی صبح دعا خوشی خوشی امی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور دل میں سکون تھا۔ اب وہ اسکول بھی ہنسی خوشی جاتی تھی، کیونکہ دعا نے شکر کرنا سیکھ لیا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی میں ہم نے سیکھا کہ جو بچے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ دل سے امیر ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اور ان کی زندگی سکون سے بھر جاتی ہے، جبکہ ناشکری دل کو سخت اور زندگی کو اداس بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ شکر کریں، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اگر آپ روز رات 8 بجے ایسی مزید اچھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔